بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے لاؤنج میں مریم سے سامنا ہو گیا۔ آپی، عمر بھائی آ گئے ہیں۔ انتہائی جوش و خروش سے یہ جملہ بولا گیا، گویا کہنا چاہ رہی ہو آپی پرنس چارمنگ آ گئے ہیں۔ بلا کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی اور میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنی دھن میں مگن میرے تاثرات سے بے خبر بولنے میں مصروف تھی۔ ہم لوگ تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دیکھیں ذرا کتنے چالاک ہیں، اپنے آنے کا پہلے سے بتایا بھی نہیں۔ کہنے لگے تم لوگوں کو سرپرائز دینے کے لیے اس طرح آیا ہوں۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر میں نے کچن کا رخ کیا۔ آوازوں سے لگ رہا تھا کہ تمام خواتین وہیں موجود ہیں۔ کچن کے دروازے سے اندر کا جائزہ لیا تو وہاں ایمرجنسی کا نفاذ تھا۔ ہر کوئی مصروف، کسی کے پاس بات کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ اور تو اور دادی بھی اپنے جوڑوں کا درد اور دیگر تمام بیماریاں بھلائے بڑی تندہی سے لاڈلے پوتے کی آمد پر شاندار ضیافت کے اہتمام میں لگی ہوئی تھی۔ میرے سلام کا بھی بڑے سرسری انداز میں جواب دیا گیا۔ میں بڑے آف موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی، دوپٹہ، بیگ اور سینڈلز اچھال کر دور پھینکی۔ یہ عمر کا بچہ آ کیسے گیا؟ کہاں تو سب کہہ کہہ کر تھک گئے تھے اور موصوف آ کر نہیں دے رہے تھے یا اچانک نازل ہو گئے۔ کھولتے دماغ کے ساتھ میں ہاتھ منہ دھوئے بغیر ہی بستر پر لیٹ گئی۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ مجھے اس سے کس طرح ملنا چاہیے۔ دوستانہ تعلقات تو ہمارے کبھی رہے نہیں ہیں۔ اسے بالکل اگنور کر دوں یا سرسری سے انداز میں مل کر رسمی سی باتیں کر لوں؟ میں لیٹے لیٹے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے لگی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے ماضی کے بہت سے واقعات یاد آنے لگے جو ہرگز بھی خوشگوار نہیں تھے، مگر وہ آخری بات اس کے لیے تو میں اس حیثیت کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دراصل میں بڑی کینہ پرور واقعہ ہوئی ہوں۔ کوئی میری انسلٹ کرے، مجھے کوئی نقصان پہنچائے یا دکھ دے، میں اسے کبھی معاف نہیں کرتی، بلکہ اس کے خلاف دل میں کینہ پالے رکھتی ہوں۔ اور یہ عمر فاروقی، یہ تو میرا پیدائشی اور جانی دشمن ہے۔ حالانکہ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے مجھ سے کس بات کی خار تھی۔ میرا انتقامی جذبہ تو محض جوابی قسم کا تھا۔ اس دشمنی کا آغاز تو اس کمینے نے شاید میری پیدائش کے روز ہی کر دیا تھا، مگر میں نے ہی یہ بات بہت بعد میں سمجھی۔ میں جب اس دنیا میں آئی تو وہ اس وقت 4 سال کا تھا، گھر کا اکلوتا اور لاڈلا بچہ، دادی کی آنکھ کا تارا، اپنے ماں باپ کا پیارا اور میرے ماما پاپا کا راج دلارا۔ 4 سال تک وہ بلا شرکت غیرے سب کی چاہتیں اور محبتیں سمیٹتا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اس بات پر خار کھاتا ہو کہ میں نے اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار چھیننے کی کوشش کیوں کی، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہی ہو سکتی تھی۔ مجھے تو اس کے آگے کبھی کسی قابل سمجھا ہی نہیں گیا، صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہمیشہ میرا استحصال کیا گیا۔ اپنے ماں باپ کے تو سبھی بچے لاڈلے ہوتے ہیں، اور وہ تو تھا بھی اکلوتا، سو وہ ممی اور ڈیڈی کا لاڈلا تھا، لیکن میرے ماما پاپا نے ہمیشہ مجھ پر اسے ترجیح دے کر میرے جذبات کو مجروح کیا، اور دادی، انہیں تو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، جبکہ میں انہیں کبھی اچھی نہیں لگی۔ بے ڈھنگی، بدتمیز اور بد تہذیب اور اسی قسم کے دیگر کئی القاب میں نے بچپن سے ان کے منہ سے اپنے لیے سنے، اور میری ماما، انہوں نے کبھی اس بات کا برا نہیں مانا کہ دادی ان کی لاڈلی کو ایسے القاب سے کیوں نوازتی ہیں۔ آج بھی سوچتی ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ کہاں کہاں اس کمینے کی وجہ سے میرے اپنوں نے مجھے نظر انداز کیا۔ بہت بچپنے کی باتیں تو مجھے یاد نہیں، لیکن پوری امید ہے کہ اس وقت بھی میرے ساتھ کئی زیادتیاں ہوئی ہوں گی۔ اپنے ساتھ ہونے والا پہلا برا سلوک جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ میں اس وقت 3rd اسٹینڈرڈ میں تھی۔ میرا اور عمر کا اسکول ایک ہی تھا۔ اس روز ہمارا رزلٹ آنا تھا۔ گھر سے ممی، ڈیڈی، مما اور پاپا آئے تھے۔ عمر نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لی تھی، بلکہ پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نام اناؤنس ہو رہا تھا۔ فرسٹ پوزیشن عمر فاروقی، بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر عمر فاروقی، موسٹ ریگولر اسٹوڈنٹ عمر فاروقی، بیسٹ ڈبیٹر عمر فاروقی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کی برابر والی چیئر پر ٹرافیوں، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ سب لوگ رشک بھری نظروں سے ممی اور ڈیڈی کی طرف دیکھ رہے تھے۔
میں بھی خوب زور و شور سے تالیاں پیٹ رہی تھی اور خوش ہوتی ہر ایک کو بتا رہی تھی کہ یہ عمر فاروقی میرا فرسٹ کزن ہے۔ ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی بطور خاص ممی ڈیڈی کو مبارکباد دی تھی اور کہا تھا کہ ان کا بیٹا نہایت ہی ہونہار اور لائق ہے۔ گھر پہنچے تو دادی بڑی بے تابی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اماں، آپ کے لاڈلے نے حسب سابق اس بار بھی میدان مار لیا ہے۔ پاپا خوشی سے بھرپور آواز میں دادی کو بتانے لگے تو دادی میرا چاند، میرا لال قسم کے الفاظ کہتی اسے کلیجے سے لگائے خوب پیار کرنے لگی۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر یونیفارم چینج کرو، مما نے بڑے غصیلے انداز میں کہا۔ میں ان کے لہجے پر ابھی ڈھنگ سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ دادی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، کیوں بھائی، تمہارا کیا رہا؟ دکھاؤ دادی کو اپنا کارنامہ، مما جل کر بولی اور رپورٹ کارڈ میرے ہاتھ سے چھین کر دادی کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، دیکھیں آپ کی پوتی کی ذہانت، صرف ڈرائنگ میں اے اور انگلش میں اے، باقی سب میں سی اور ڈی گریڈ لے کر کتنے فخر سے گردن تانے کھڑی ہیں، جیسے ابھی ہم سب ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ پھٹ پڑی اور میرا سر شرم سے جھک گیا۔ کسی کو ہی شاید کچھ میری حالت پر رحم آیا تو بولی، کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو صوفیہ؟ ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ خاک ٹھیک ہو جائے گی؟ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ دن رات ایک کر کے اسے پڑھایا تھا مگر نتیجہ وہی، انتہائی کڑمغز لڑکی ہے۔ یہ عمر بھی تو ہے، حالانکہ گھر میں کوئی اسے اتنی توجہ سے پڑھاتا بھی نہیں، مگر پھر بھی دیکھ لیں، کاش جتنی محنت اس پر کی ہے عمر پر کرتی تو۔ اور وہ سامنے دانت نکالے یوں کھڑا تھا گویا مجھے ڈانٹ کھاتا دیکھ کر اسے کتنی بڑی خوشی ملی ہے۔ سب گھر والوں نے عمر کو ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی تحفہ دیا تھا۔ دادی نے اسے پورے 200 روپے دیے تھے، جبکہ مجھے صرف ممی ڈیڈی نے باربی ڈال گفٹ کی تھی، باقی کسی نے کچھ نہ دیا تھا۔ اس روز میں اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ آئس کریم کھاتا چہرے پر خباثت سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، دادی نے مجھے 200 روپے دیے تھے، میں نے ان سے برگر اور بروسٹ کھایا، اب آئس کریم کھا رہا ہوں، باقی پیسوں کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کھاؤں، تم بتاؤ نا۔ اور اس وقت وہ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ نہایت برا لگا تھا۔ خوب زبان نکال نکال کر کون چاٹ رہا تھا اور میں رونا دھونا بھول کر ندیدوں کی طرح کون کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس خبیث نے جھوٹے منہ بھی کھانے کی آفر نہ کی۔ پتہ ہے چھوٹی ممی نے مجھے گفٹ میں واک مین دیا ہے، وہ مما کو چھوٹی ممی کہتا تھا۔ تمہیں انہوں نے کیا دیا؟ لہجہ مکاری سے بھرپور تھا۔ تمہارا سر دیا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں غصے سے پھنکاری تھی۔ اور بس پھر وہیں سے ہماری دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا، بلکہ ہماری نہیں میری، وہ تو میرا پیدائشی دشمن تھا۔ میری ہی سمجھ میں یہ ساری بات ذرا دیر سے آئی۔ مجھے لگتا تھا وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنا پڑھاکو بنتا ہے، ورنہ اسے پڑھنے وڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں اس کی طرح بہت جینیس نہیں تھی، مگر مما اٹھتے بیٹھتے میری کڑ مغزی اور جہالت کے قصے سب کو سنانا اپنا فرض سمجھتی تھی، اور میری اس سے دشمنی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بات پہ میرا اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا، اور پھر تادیر میرے اوپر اظہار افسوس ہوتا اور میرے مستقبل سے مایوسی کا اظہار کیا جاتا۔ ایسے موقع پر اس کے چہرے پر موجود تاثرات میرا خون کھولانے کو کافی ہوتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، میرے اپنے ہی گھر میں میری حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کاش میں ممی کے ہاں ہی پیدا ہو جاتی، وہ کتنی اچھی ہیں، اور ڈیڈی بھی مجھے پیار کرتے ہیں، کم از کم میرے سگے ماں باپ سے تو وہی دونوں مجھے زیادہ پیار کر لیتے ہیں۔ میرے ماں باپ تو اس مقولے پر سختی سے عمل پیرا تھے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا، مگر دیکھو شیر کی نگاہ سے، مگر یہاں تو نوالا بھی سونے کا نہ تھا۔ اس خبیث کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے سبزیاں پسند نہیں ہیں، اس لیے وہ روز صبح اسکول جاتے ہوئے کہتا، دادی آج پیاز کریلے پکائیے گا، اور دادی پوتے کے منہ سے اپنی پسندیدہ ڈش کا نام سن کر خوشی سے نہال ہو جاتی، خوب دل لگا کر اپنے ہاتھوں سے پیاز کریلے پکا کر رکھتی، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی کہ وہ خوب کڑوے پکتے۔ کریلے کڑوے ہی نہ ہوں تو وہ کریلے ہی کیا ہوئے، اس بارے میں ان کا مقولہ تھا۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر میں دیکھتی تو کریلے میرا منہ چڑھا رہے ہوتے۔ میں نہیں کھاؤں گی یہ اتنے کڑوے کریلے، میں منہ پھلا کر کہتی۔ دیکھ رہی ہو صوفیہ، لڑکی کے لچھن، دادی مما سے مخاطب ہوتی، اور مما کڑے تیوروں سے مجھے گھورنے لگتی۔ میں چپ چاپ آنسو پیتے
رہ کر کریلے حلق سے اتارنے لگتی۔ کبھی کبھار ایسے کسی موقع پر ممی کو میرے اوپر ترس آ جاتا تو وہ کہتی، آؤ تابی میں تمہیں پراٹھا پکا دوں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے دادی انہیں ٹوک دیتی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا دماغ خراب کرنے کی، پہلے ہی یہ بہت بدتمیز ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا، ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ گویا میری اچھی بری تمام تربیت کا انحصار میرے کریلے کھانے پر تھا۔ دراصل ایسے ہی کسی موقع پر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ خود ہی بھی تو مرغی کا گوشت نہیں کھاتی، یہ نخرے میں نے آپ سے ہی سیکھے ہیں۔ بس اس دن سے دادی نے یہ بات پلو سے باندھ دی تھی کہ میں بہت بدتمیز، بیہودہ اور بدلحاظ ہوں۔ چنانچہ میری تربیت کی جانب فوراً توجہ دینی چاہیے، وگرنہ بعد میں پچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور وہ جس نے فرمائش کر کے کریلے پکوائے ہوتے، وہ بڑے آرام سے 2-4 ہی نوالے لیتا، سب کی توجہ تو میری جانب ہوتی، کوئی اسے دیکھتا بھی نہیں۔ یہ عمر بھی تو ہے، دیکھو کتنے آرام سے ہر چیز کھا لیتا ہے، تم کہیں کی نواب زادی ہو؟ لڑکیوں میں یہ نخرے بازی بالکل اچھی نہیں۔ دادی مزید میرا دل جلاتی اور وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ دوپہر کے وقت گھر میں خواتین اور ہم بچے ہی ہوتے، اسی لیے روزانہ اسی قسم کے عجوبے کھانے کو ملتے، کبھی آلو پھلی، کبھی کدو، کبھی ٹینڈے، کبھی کریلے، کیونکہ خواتین ساری سبزی خور تھیں اور مرد گوشت خور، لہٰذا شام میں اچھا کھانا پکتا تو میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی۔ مگر شکایت کس سے کرتی؟ یہاں تو سبھی میرے دشمن تھے، اور وہ ایڈیٹ دادی سے ان کے کریلوں کی خوب تعریفیں کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا اور پھر وہاں بیٹھ کر بروسٹ یا سینڈوچز وغیرہ جو اس نے پہلے سے لا کر رکھے ہوئے ہوتے تھے مجھے دکھا دکھا کر کھاتا۔ میرا اس کا کمرہ آمنے سامنے تھا، وہ اپنے کمرے کا دروازہ جان بوجھ کر کھول کر بیٹھ جاتا اور خوب مزے لے کر میری پسندیدہ چیزیں مجھے دکھا دکھا کر کھاتا اور میں اسے گالیاں دیتی رہ جاتی۔ مما تو میری پاکٹ منی کے بارے میں بھی مجھ سے اتنی سخت باز پرس کرتی تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی طرح اپنے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تو ڈیڈی کے علاوہ دادی بھی الگ سے پاکٹ منی دیتی تھی، سو تیلی تو صرف میں ہی تھی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اس کے فرمائشی پروگرام کے تحت آلو پھلی کھا کر کمرے میں پڑی جل رہی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا، وہ اتنی بد ذائقہ بھلیاں، وہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے گائے بھینسوں کا چارہ کھا لیا ہو۔ اسی وقت میری نظر سامنے پڑی، وہ بڑے سے سائز کا پزا خوب منہ پھاڑ پھاڑ کر کھا رہا تھا۔ سائڈوں سے گرتی چیز دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ 2 ٹن پیپسی کے سامنے رکھے، ایک نوالا پزے کا اور ایک سپ پیپسی کا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز نظر آنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ بچوں جی، آج تمہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑوایا تو میرا نام تابا نہیں۔ میں غصے میں کھولتی اور خود پر افسوس کرتی کہ اس کی یہ مکاری اتنے دنوں سے برداشت کر ہی کیوں رہی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی مما کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھیں۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ جلدی سے آئیں، آپ کو آپ کے لاڈلے کی شرافت کا نظارہ کرانا ہے۔ میں نے انہیں باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ حیران سی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہیں لے کر جیسے ہی میں اس کے کمرے میں پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ جائے نماز بچھائے، سر پر ٹوپی جمائے دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ مما کبھی اسے دیکھتی کبھی مجھے، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مما یہ مکاری کر رہا ہے، ابھی ابھی یہ یہاں بیٹھا ہوا پزا کھا رہا تھا۔ میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ وہ دعا مانگنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا اور جائے نماز لپیٹتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولا، کیا ہوا چھوٹی ممی؟ کیا بات ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم، یہ تابی مجھے اٹھا کر لائی ہے۔ مما کو شاید اب کچھ غصہ آنا شروع ہو گیا تھا، اسی لیے بڑی بیزاری سے بولی۔ میں ان دونوں کی گفت و شنید سے بے نیاز فوراً آگے بڑھی اور بیڈ کے نیچے جھک کر دیکھا، اس کے بعد کمپیوٹر کی ٹیبل کے نیچے، پھر ڈسٹ بن کے اندر، اور اس کے بعد اس کے وارڈروب کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ مما کی تیز چیخ سنائی دی، کیا بدتمیزی ہے تابی، کیوں تم یہ فضول حرکتیں کر رہی ہو؟ میں فضول حرکتیں نہیں کر رہی ہوں، یہ ابھی مجھے جلا کر اور دکھا کر پیزا اور پیپسی کھا پی رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہوں دادی، آج آپ کے ہاتھ کی پکی آلو پھلی کھاؤں گا۔ میں نے اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ مما خاموش کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ آپ لوگ اسے بڑا معصوم سمجھتے ہیں نا، مجھ سے پوچھیں کتنا بڑا کمینہ ہے۔ میری آواز غم و غصے سے پھٹ پڑی۔ ٹھیک کہتی ہیں تمہاری دادی، تمہاری تربیت میں ہم سے واقعی بہت کوتاہی ہوئی ہے۔ تمہیں تو بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ آ لینے دو آج اپنے پاپا کو، تمہاری شکایت کروں گی۔ مما نے پاپا کا ڈراوا دیا جو کارگر ثابت ہوا اور میرا سارا جوش اور غصہ فوراً سرد پڑ گیا۔ مما اب اس سے مخاطب تھیں، عمر
تم اس کی اوٹ پٹانگ باتوں پر توجہ مت دینا، بالکل ہی بیہودہ ہو گئی ہے یہ۔ اور تم اب کچھ دیر آرام بھی کر لو، رات کو اتنی دیر تک جاگ کر پڑھتے رہتے ہو، تھوڑا بہت ریسٹ بھی ضروری ہوتا ہے۔ بڑے پیار سے اس کا سر تھپ تھپاتے ماما کمرے سے چلی گئیں، اور وہ دنیا زمانے کی خباثت چہرے پر سجائے بالکنی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پزے کی پلیٹ اور پیپسی اٹھا کر واپس اندر آیا تو میں مما کو آواز دیتی دیتی رہ گئی۔ کیا فائدہ، وہ پھر مجھے ہی جھوٹا ٹھہرائیں گی۔ آؤ تم بھی تھوڑا سا چکھ لو۔ دوبارہ بستر پر بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہوتے ہوئے اس نے مجھے بھی کھانے کی آفر کی تو میں اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور خوب روئی۔ ایک تو بھوک لگ رہی تھی، اوپر سے مما کے سامنے جھوٹی پڑی تھی۔ شام میں وہ میرے کمرے میں کھڑا تھا، میں اسے نظر انداز کیے اپنا ہوم ورک کرتی رہی۔ تابی میری یہ ڈائیگرام بنا دو، بڑے ہی دوستانہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا گیا۔ کبھی نہیں عمر، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے کمینے۔ میں نے دانت پیسے۔ دادی کے بہت مرتبہ ٹوکنے پر بھی میں اسے بھیا، بھائی جان یا بھائی وغیرہ نہیں کہتی تھی۔ یہ ہے اس قابل کے اسے اتنے قابل احترام ناموں سے پکارا جائے؟ سوچ لو ویسے، آج تم میتھس کے پیریڈ میں کھڑی ہوئی کیوں تھی؟ اس کے لہجے میں موجود دھمکی نے میرا اشتعال لمحوں میں ختم کر دیا۔ آج ٹیسٹ خراب ہونے پر ٹیچر نے مجھے سارے پیریڈ کھڑا رکھا تھا اور اس خبیث نے یہ نظارہ پتہ نہیں کیسے دیکھ لیا تھا۔ لاؤ دو، میں نے فوراً پسپائی اختیار کی۔ اس نے جلدی سے اپنا فزکس کا جرنل میرے ہاتھ میں پکڑایا اور بولا، مجھے معلوم تھا تم کبھی بھی انکار نہیں کرو گی۔ بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا گیا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے دھمکی تو دی ہی نہیں تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ اچھا دیکھو، میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، ڈائیگرام بن جائے تو جرنل میری رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دینا۔ بڑی بے نیازی سے کہہ کر وہ چل دیا اور میں اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتی اس کے جرنل پر ڈائیگرام بنانے لگی۔ اگلے روز مما ہم دونوں کو حسب عادت شام کو پڑھانے بیٹھی تو عمر کا فزکس کا جرنل دیکھ کر باقاعدہ اچھل پڑی اور بولی، واؤ عمر، یہ اتنی زبردست ڈائیگرام تم نے بنائی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ ڈرائنگ کے علاوہ تم ہر سبجیکٹ میں ماسٹر ہو، مگر تم نے تو کمال کر دیا۔ مما کی خوشی دیدنی تھی اور وہ بڑی انکساری اور عاجزی سے سر جھکا کر بولا، بس چھوٹی ممی، میں نے سوچا کہ بہت اچھی نہ سہی تب بھی تھوڑی بہت کوشش کر کے میں اپنی ڈرائنگ امپروو کر ہی سکتا ہوں۔ یہ تھوڑی بہت کوشش نہیں ہے عمر، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے بھائی۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بہت ہی آرٹسٹک قسم کے ہاتھوں کا کرشمہ ہے۔ مما نے اسے دل کھول کر داد دی اور میں دل ہی دل میں کھولتی چپ بیٹھی تھی۔ ایک بار دل چاہا کہ ابھی اس کا بھانڈا پھوڑ دوں، مگر پھر فوراً ہی اس بلیک میلر کی دھمکی یاد آئی تو دل محسوس کر رہ گئی۔ کچھ تم بھی سبق سیکھو عمر سے، تم سے صرف 4 سال بڑا ہے، مگر اس کی ذہانت اور مینٹل لیول تم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اپنی خامی کو اس نے کمزوری نہیں بنایا اور کوشش کر کے اتنا امپروو کر لیا۔ اور ایک تم ہو، مما مجھے میتھس اچھا نہیں لگتا، مما میں سائنس نہیں پڑھوں گی۔ یہ نہیں ہوا کہ کبھی اپنی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس خبیث کی تعریف اور مما مجھے پھٹکارنا بھول جائیں، ایسا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر احتجاج کروں۔ میری ڈرائنگ میں اے آتے تو وہ میرے لیے بہت بڑا تانا بن جاتا، اور اس نے اگر اچھی ڈرائنگ بنا لی جو کہ اس نے بنائی بھی نہیں تھی تو واہ واہ، میرے اندر کے آرٹسٹ کو تو مما کے طنز اور تانے ہی کھا گئے تھے، ورنہ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن بہت ہی بڑی مصورہ بن سکتی تھی۔ مگر افسوس، وہ بظاہر سر جھکائے معصومیت سے بیٹھا تھا اور میں غم و غصے سے بے حال ہو رہی تھی۔ پھر ایسی کتنی ہی دھمکیاں دے کر اس نے اپنے فزکس کے پورے جرنل پر مجھ سے ڈائیگرامز بنوائی تھیں، اور ہر بار میری کوئی نہ کوئی کمزوری اس کے ہاتھ ہوتی تھی۔ میری نالائکی سے تو مما واقف تھیں، مگر میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پتہ چلے کہ میں روزانہ بلا ناغہ میتھس اور سائنس کی پیریڈ میں بطور سزا کھڑی کی جاتی ہوں۔ اسی لیے خاموشی ہی میں عافیت جانی اور اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی۔ پھر اس بلیک میلنگ سے نجات اس وقت ملی جب وہ میٹرک کر کے اسکول سے دفع ہوا۔ اس کا میٹرک کرنا بھی ایک دل جلانے والا واقعہ ہے۔ میٹرک میں اس نے کراچی بورڈ میں تیسری پوزیشن لی تھی اور باقاعدہ اس کی اخبار میں تصویر چھپی تھی اور انٹرویو بھی۔ مجھے اب اس کی کامیابیوں پر کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے اسے جھوٹے منہ بھی مبارکباد نہیں دی تھی۔ رشتہ دار، دوست احباب سب کا ہمارے گھر تانتا بند گیا تھا۔ کوئی مٹھائی، کوئی ہار اور کوئی تحفہ اٹھائے چلا رہا تھا، اور وہ سب کی مبارکباد کے جواب میں بڑی بے نیازی کے ساتھ کہتا، شکریہ، ویسے میں کچھ زیادہ خوش نہیں ہوں۔ اصل خوشی تو اس وقت ہوتی جب میں پورے سندھ میں پہلی پوزیشن لیتا۔
خیر اگلی بار صحیح، اور تمام لوگ اس کے بلند حوصلے اور اونچے ارادوں کی تعریفیں کرنے لگتے، جبکہ میں دل ہی دل میں جل کر رہ جاتی۔ اللہ کرے انٹر میں تمہارا ڈی گریڈ آئے، پھر گردن اکڑانا، میں اسے بد دعائیں دیتی۔ دادی اور گھر کے دیگر افراد کی نظروں میں اس واقعے کے بعد وہ اور بھی معتبر ہو گیا تھا۔ اس موقع پر بھی مما اور دادی مجھ پر طنز کرنا نہ بھولی تھیں اور خوب میرا دل جلایا تھا۔ مجھ سے اچھی تو مریم ہی تھی، اس کی جان ایسی کسی بھی مقابلہ بازی سے بچی ہوئی تھی۔ مریم مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی اور یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ میرے 7 سال بعد اس دنیا میں آئی اور عمر نامی بلا کے چنگل سے بچ گئی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی، ہر کوئی اس سے پیار کرتا، عمر سمیت۔ وہ عمر سے اتنی چھوٹی تھی کہ مما دادی کبھی اس کا عمر کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بد نصیب تو میں تھی جس کی نہ کوئی قدر تھی نہ وقت۔ 9th کلاس میں پہنچی تو مما مجھے زبردستی سائنس دلوانے لگی۔ مما میں سائنس نہیں پڑھوں گی، مجھے آگے جا کر فائن آرٹس پڑھنا ہے، اس لیے آپ مجھے آرٹس لینے دیں۔ میں نے دل کڑا کر کے مما کی مخالفت کی تو وہ صدمے سے پاگل ہونے لگی۔ میری بیٹی آرٹس پڑھے گی؟ میری بیٹی؟ وہ یوں بول رہی تھی جیسے میں نے کوئی بہت گھٹیا یا خراب بات کر دی ہے۔ کرو گی کیا تم آرٹس پڑھ کر؟ بی اے کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ پڑھائی کرے ہی نہ۔ سارے جگ کے نکمے اور نالائق لوگ آرٹس پڑھتے ہیں، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ مما MSc گولڈ میڈلسٹ تھیں اور ان کا خیال تھا کہ صرف سائنس پڑھنے والے لوگ ہی قابل اور ذہین ہوتے ہیں۔ میں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ ان سے بحث بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ضرور پوچھتی یہ جو آپ اپنی گفتگو کے دوران شیکسپیئر، برنارڈ شاء، شیلے اور کیٹس کے حوالے وقتاً فوقتاً دیا کرتی ہیں، ان سب میں سے ذرا بتائیں کہ سائنسدان کون تھا؟ بندے کی اپنی دلچسپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کسی کی قابلیت جانچنے کا یہ کوئی معیار نہیں کہ بندہ لازمی سائنس پڑھا ہوا ہو۔ مما کے انہی خیالات کی وجہ سے خاندان کی کتنی ہی لڑکیاں جو FA BA کر رہی تھیں مما سے ناراض تھیں، مگر وہ مما ہی کیا جو کسی کی پرواہ کر لیں۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں سائنس پڑھنی ہے اور اب اس موضوع پر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ غضب خدا کا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹی اتنی ڈفر اور کند ذہن ہے۔ مما نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا تو کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے عمر نے بھی ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھا اور بڑے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، چھوٹی ممی، اسے چراغ تلے اندھیرا کہتے ہیں۔ تم تو چپ بیٹھو خبیث۔ پورا جملہ بآواز بلند اور خبیث منہ ہی منہ میں بول کر میں نے اسے گھورا تو دادی حسب عادت میدان میں کود پڑی۔ کچھ تمیز ہے بڑے بھائی سے بات کرنے کی یا نہیں؟ نہ تعلیم میں اچھی، نہ اخلاق و آداب میں۔ ارے صوفیہ، میں سوچتی ہوں اس لڑکی کا بنے گا کیا؟ اگلے گھر جا کر تو یہ ناک ہی کٹوا دے گی۔ ناک کے اوپر اینک جماتی دادی مجھے گھور رہی تھی۔ میں پیر پٹختی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے میرے ساتھ ہوتا آیا تھا۔ فزکس، کیمسٹری، میتھ پڑھتے ہوئے میں روحانسی ہو جاتی، مگر مما کا دل نہ پسیجتا۔ مڈ ٹرم میں میرے فزکس میں تو بامشکل پاسنگ مارکس آئے اور میتھس میں تو خوب شاندار طریقے سے فیل ہو گئی۔ مما نے گھر میں طوفان اٹھا دیا۔ مجھے تو جتنا برا بھلا کہہ سکتی تھی کہا۔ میں نے ان کی ڈانٹ کی کچھ خاص پرواہ بھی نہیں کی کہ ان کی ڈانٹ کھا کھا کر اب میں خاصی ڈھیٹ ہو گئی تھی، مگر ڈانٹ پھنکار کے اختتام پر مما نے جو فیصلہ صادر فرمایا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ تمہارے ٹیوٹر کو میں آج سے فارغ کر رہی ہوں، کل سے تمہیں فزکس اور میتھس عمر پڑھائے گا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مما نے میرے احتجاج کے لیے کھلتے لبوں کو نظر انداز کر کے مجھے باہر نکل جانے کا حکم سنایا تو میں مرے مرے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مما کے 2 ٹوک انداز کے سامنے تو پاپا پر نہیں مار سکتے تھے، مجھ غریب کی کیا مجال، سو چپ چاپ مان جانے میں عافیت سمجھی۔ 3 بجے آ جانا اسٹڈی میں، وہیں پڑھاؤں گا۔ عمر نے اگلے روز ناشتے کی میز پر مجھ سے کہا تو میں اس کی کمینگی پر کھول کر رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ میں دوپہر میں کتنی پابندی سے سوتی ہوں، اسی لیے جان بوجھ کر اس نے وہی ٹائم رکھا تھا۔ عمر، ہم شام میں نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے غصہ آتے ہوئے نرمی سے کہا۔ شام میں فارغ نہیں ہوتا، اگر پڑھنا ہے تو دوپہر میں ہی پڑھاؤں گا، ورنہ جو دل چاہے کرو۔ وہ بڑے بے مروت انداز میں بولا تو میں نے نرمی کا چولا اتار پھینکا اور اپنے مخصوص منہ پھٹ انداز میں بولی، بھاڑ میں جاؤ، یہاں تم سے پڑھنے کے لیے کون مر رہا ہے؟ تابی، کیا بدتمیزی ہے، تمہیں بات کرنے کی تمیز آخر کب آئے گی؟ مما نے مجھے سب کے سامنے حسب عادت ڈانٹا تو میں بے اختیار رو پڑی اور بولی، ہاں میں ہی بدتمیز ہوں، یہ بڑا تمیز تار اور اچھا ہے، جان کر دوپہر کا ٹائم رکھ رہا ہے تاکہ میں سو نہ سکوں اور خود جناب
شام میں بڑے مصروف ہوتے ہیں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں۔ اپنے دوستوں کے لیے لفظ آوارہ پر وہ تڑپ اٹھا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی دادی اس کی حمایت میں مجھ پر الٹ پڑی۔ پہلے اس جیسی بن کر دکھاؤ، پھر اس کا مقابلہ کرنا۔ دوپہر میں سونا بہت ضروری ہے، اپنے مستقبل کی کچھ فکر نہیں۔ ارے میرے عمر جیسا سارے خاندان میں ایک بھی ڈھونڈ کر دکھاؤ تو میں جانوں۔ ایسا گنوں والا میرا بچہ ہے، تم سے صرف 4 سال بڑا ہے، مگر پڑھائی میں 5 کلاسیں آگے ہے، اخلاق اور تمیز میں بھی تم سے بہت بہتر ہے۔ پتہ نہیں دادی کو مجھ سے کون سی خاندانی دشمنی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا میں شاید ان کی سگی پوتی ہی نہیں ہوں۔ پاپا اور ڈیڈی تو اس جھگڑے کے شروع ہونے سے پہلے ہی آفس جا چکے تھے، ورنہ ڈیڈی ضرور میری حمایت میں بولتے۔ وہ عمر کی بے جا حمایت کرنے پر اکثر دادی کی مخالفت کرتے تھے، اسی لیے سارے گھر میں وہی مجھے سب سے اچھے اور سلجھے ہوئے انسان لگتے تھے۔ ممی بھی مجھ سے پیار کرتی تھیں، مگر دادی کے مقابل ڈٹ جانے کی ان کی مجال نہ تھی۔ دادی کی ہٹلر تھی، یہاں ان ہی کی ڈکٹیٹرشپ چلتی تھی اور ہم عوام کے لیے زبان بندی کا حکم تھا۔ دادی کے ہاتھوں میری عزت افزائی پر وہ بڑا خوش اور مسرور دکھائی دے رہا تھا، اور میں چپ چاپ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دوپہر میں 3 بجے اسٹڈی کی طرف جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، خام خواہ اپنی بے عزتی کروائی، ہوا تو وہی جو اس نے چاہا تھا۔ آخر مجھے یہ بات کب سمجھ میں آئے گی کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپی، آپ رو رہی ہیں؟ کوریڈور میں بیٹھی گڑیا سے کھیلتی مریم نے مجھے آنسو صاف کرتے دیکھ کر پوچھا، تو میں بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ کاش مریم مجھ سے اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو میں اسی سے اپنا دکھ سکھ کہہ لیا کرتی۔ میں نے اسٹڈی میں قدم رکھتے ہوئے سوچا، وہ پہلے سے وہاں موجود کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھا اور ٹیبل کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے مقابل کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ 15-20 منٹ وہ مجھے میتھ سمجھاتا رہا اور پھر یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا کہ اب ایک ایک کر کے اس ایکسرسائز کے سارے سوال حل کرو، اور خود دوبارہ گیم کھیلنے لگا۔ بہت دیر تک کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھ سے ایک سوال بھی حل نہ ہو سکا، تو میں روحانسی آواز میں بولی، عمر، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی اتنی اچھی طرح تو میں نے سمجھائے ہیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی آواز سمیت میری طرف گھوما اور مجھے گھورتا ہوا کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھایا۔ تم مجھے کھیلنے نہیں دو گی؟ بکو، کیا تکلیف ہے؟ اس وقت کیونکہ اسی کے رحم و کرم پر تھی، اسی لیے کچھ کہہ بھی نہ سکی کہ کھیلو مرو، میرے اوپر احسان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پتہ تھا شکایتی ٹٹو بعد میں مما اور دادی کو ایک کی 10 لگا کر سنائے گا اور جواباً میری عزت افزائی ہوگی، اس لیے منت بھرے انداز میں بولی، میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز ایک دفعہ پھر سمجھا دو۔ میرے منت بھرے انداز پر وہ مجھ پر ترس کھاتا ہوا مجھے پھر سمجھانے بیٹھ گیا اور بولا، تو میرے سامنے حل کرو، جہاں غلط کرو گی میں ٹوک دوں گا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر سوال حل کرنا شروع کیا تو وہ چیخ اٹھا، موٹو، تمہیں تو LCM لینا بھی نہیں آتا؟ اوہ مائی گڈنس! سب کے سامنے تابی اور اکیلے میں وہ اکثر مجھے موٹو کہہ کر مخاطب کرتا، جس کی میں ہرگز بھی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ ایک مرتبہ اس کی شکایت کرنے پر ممی نے مجھے سمجھایا تھا کہ میری بیٹی کوئی موٹی ووٹی نہیں، بس ذرا بھرے جسم کی ہے، اور وہ خود سوکھا سڑا ہے، اس لیے تم سے جلتا ہے۔ بس اس دن سے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ رات میں مما نے اس سے میری پروگریس پوچھی تو وہ بڑے مایوس کن انداز میں بولا، چھوٹی مما، بہتر تھا آپ اسے آرٹس ہی پڑھا دیتی، گو میتھ تو وہاں بھی پڑھنا ہوگا، مگر آرٹس اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پھر وہ دونوں تا دیر میرے غم میں گھلتے رہتے اور میں کھولتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر بڑی پابندی کے ساتھ وہ بغیر کوئی ناغہ کیے مجھے پڑھانے لگا۔ 3 سے 5 پڑھا کر خود کرکٹ کھیلنے کلب چلا جاتا، جبکہ میری چھٹی 6 بجے ہوتی تھی۔ 5 سے 6 بجے فزکس یاد کرنی ہوتی تھی۔ 15-20 منٹ مجھے سمجھا کر فارغ کر کے وہ کبھی واک مین کان سے لگائے فلور کشن پر نیم دراز ہو جاتا، کبھی کمپیوٹر پر گیم کھیلتا رہتا۔ وہ ان دنوں MSc کے پہلے سیمسٹر میں تھا اور میں میتھ سے پنجہ آزمائی کر رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے کام دے کر وہ خود بھی اپنا پڑھنے لگتا۔ میرے امتحانوں میں 3 مہینے رہ گئے تھے، اسی لیے میرے اوپر ہر تفریح حرام قرار دے دی گئی تھی۔ دن بھر میں صرف 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی۔ اس رات بھی میں پڑھتے پڑھتے تھک گئی تو اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ سب لوگ سو چکے تھے، عمر کے کمرے کی لائٹ بھی آف ہو چکی تھی۔ میں نے لاؤنج کی تمام کھڑکیاں اور دروازے احتیاطاً بند کر دیے اور ہلکی آواز میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ سونی پر جوہی چاولہ اور عامر خان کی قیامت سے قیامت تک آ رہی تھی۔ بڑے دنوں کے بعد آنکھوں کو کچھ ڈھنگ کی چیز دیکھنے کو ملی تو موڈ فریش ہو گیا۔ خوب آرام سے پوری فلم دیکھ کر سوئی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ منحوس عمر مجھے فلم دیکھتے دیکھ چکا ہے۔ مما تو عام حالات میں انڈین فلم دیکھنے کی اجازت نہ دیتی تھیں، کہاں کے امتحانوں
امتحانوں سے 3 مہینے پہلے۔ چنانچہ اگلے روز اس چغل خور کی وجہ سے مما نے مجھے کمرے میں بلا کر بے نقط سنائی۔ شکر تھا کہ کمرے میں کوئی اور نہ تھا، ورنہ مما نے اس دن کوئی لحاظ روا نہ رکھا تھا۔ ان کے خیال سے میں اتنی بگڑ چکی تھی کہ اب میری اصلاح ممکن ہی نہ تھی۔ پھر اس تمام ڈانٹ پھنکار کا اختتام اس جملے پر ہوا کہ اب میرا وہ 1 گھنٹہ STN یا PTV دیکھنا بھی بند کر دیا گیا ہے۔ چلو جی، چھٹی ہوئی۔ یہ تو الٹی آنتے گلے پڑنے والی بات ہوئی۔ اب کسی بحث و تکرار کی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ اتری ہوئی شکل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو وہ سامنے کھڑا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ چھوٹی ماما سے ڈانٹ کھا کر آ رہی ہو؟ ویسے اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا، آخر بچپن سے ڈانٹ کھانے کی پریکٹس ہے تمہیں۔ وہ طنز کے نشتر چلا رہا تھا اور میں انتقامی جذبات دل میں لیے اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اپنی اس تازہ ترین بےعزتی اور TV دیکھنے سے محرومی کا بدلہ لینے کا موقع مجھے صرف 3 دن بعد ہی میسر آ گیا۔ اس روز عمر نے دوپہر میں مجھے پڑھنے کی چھٹی دے دی، جس پر مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اتنے دنوں میں اس نے کبھی 1 دن بھی چھٹی نہ دی تھی۔ میں پانی پینے کچن میں آئی تو نوری بڑی پھرتی سے ٹرے میں سموسے، کباب، کیک اور چائے کے کپ رکھ رہی تھی۔ کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی باجی جی، عمر بھائی کے دوست آئے ہیں جی، انہوں نے کہا تھا کہ چائے اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر ان کو کمرے میں پہنچا دوں۔ اس نے اسی مصروفیت کے عالم میں جواب دیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ لاؤ یہ چائے مجھے دو، میں دے آؤں گی۔ میں نے ٹرے اٹھا لی۔ باجی جی، انہوں نے کہا تھا دروازہ بجا کر باہر سے ہی ٹرے پکڑا دینا، نوری نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا تو میں سر ہلا کر زینہ چڑھ گئی۔ آخر یہ لوگ کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر مجھے تو عمر کے سارے ہی دوست 1 نمبر کے لفنگے اور بدمعاش لگتے تھے۔ گھر میں اس بارے میں سب کا خیال میرے خیال سے قطعاً مختلف تھا۔ دروازے پر دستک دیے بغیر میں نے ایک دم انٹری دی تو اندر عجیب سی افراتفری پھیل گئی، مگر میں بھی ایک نظر میں اندر کا سارا جائزہ لے ڈالا۔ عمر اور جاوید، جس کے لمبے سلکی بالوں سے میں ہمیشہ جیلس رہتی تھی، کارپٹ پر فلور کشن پر اوندھے پڑے سگریٹ پھونک رہے تھے، جبکہ احمد اور سہیل بیڈ پر دراز سگریٹ پی رہے تھے۔ پورے کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ سامنے TV پر زی لگا ہوا تھا، جس پر بیوٹی کانٹیسٹ کی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی۔ مختلف ممالک کی حسینائیں اپنا لباس فاخرہ لہراتی ادھر سے ادھر مٹکتی پھر رہی تھیں۔ ویسے ان کپڑوں کے لیے لباس خاصا غیر موزوں لفظ تھا۔ جاوید بوکھلا کر اپنے شانوں پر جھولتے بال سمیٹ کر ریموٹ سے چینل چینج کرنے لگا۔ احمد اور سہیل نے سگریٹیں ایشٹرے میں مسل دیں۔ عمر ایک لمحے کو تو بوکھلا گیا تھا، مگر اگلے پل دانت پیستے ہوئے غرا کر بولا، کیوں آئی ہو تم؟ میں نے اس کا لہجہ نظر انداز کیا اور ٹرے وہیں کارپٹ پر رکھ کر بولی، تم لوگوں کے لیے چائے لے کر آئی ہوں۔ اور پھر بڑے اطمینان سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں لیٹ کر مجھے خوب ہنسی آ رہی تھی۔ کیسے سب کے سب ایک دم بوکھلا گئے تھے۔ میری مداخلت سے ان لوگوں کا پروگرام تو چوپٹ ہو گیا تھا اور مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں عمر کو زج کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور یہ کامیابی کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہ تھی۔ اب جب میں اس کی اصلیت سب کو بتاؤں گی تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ میں چشم تصور سے وہ خوشگوار اور روح پرور نظارہ دیکھ رہی تھی۔ شام میں ڈیڈی کو میں نے آفس سے آتے ہی پورچ پہ روک لیا اور عمر کے آج کے کرتوت کے بارے میں بتایا تو اس کی سموکنگ کا سن کر انہیں کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ان کا ارادہ اسے شاید اکیلے میں سرزنش کرنے کا ہوگا، مگر میں ان کے ساتھ چلتی ان کے بیڈ روم تک آ گئی اور انہیں اس بات پر آمادہ کر کے ہی چھوڑا کہ وہ سب کے سامنے اسے ڈانٹیں گے۔ عمر تو اپنے لفنگوں کے ساتھ اسی وقت کہیں چلا گیا تھا۔ رات کے کھانے پر اس کی واپسی ہوئی۔ میں نے ڈیڈی کو آنکھوں میں اشارہ کیا تو میری بےتابی پر وہ ہنس پڑے۔ ہماری ایک دوسرے سے پیدائشی دشمنی گھر میں کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی۔ پھر انہوں نے میری حسب خواہش عمر کو خوب کھری کھری سنائی، اسے سگریٹ نوشی اور اس کے مضر اثرات پر سیر حاصل لیکچر دیا، مگر بیوٹی کانٹیسٹ دیکھنے والی بات انہوں نے دانستہ نظر انداز کر دی، یا واقعی بھول گئے تو میں ان کو یاد دلانے کے لیے بولی، پتہ ہے ڈیڈی، یہ خوب گھور گھور کر ایشوریا کو دیکھ رہا تھا، اور پتہ ہے اس نے کیا پہنا ہوا تھا؟ میں جوش میں بولتی شاید پٹری سے اترنے لگی جب ماما کی تنبیہی آواز میرے کانوں میں پڑی، تابی، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ میں نے ماما کی طرف دیکھا، وہ میری بے وقوفی اور بے عقلی پر شدید تاؤ کھا رہی تھیں۔ میں فوراً لب بھینچ کر چپ ہو گئی۔
عمر جو خاموشی سے سر جھکائے ڈیڈی کی تمام پھٹکار سنتا رہا تھا، ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور دادی کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی ان کے لاڈلے کی طرف میلی نظر سے بھی دیکھے۔ چنانچہ اور تو کوئی ہاتھ لگا نہیں، میں ہی نظر آ گئی۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ کمزور کو ہر کوئی دباتا ہے، اور دادی کا تو میں سب سے کمزور اور آسان ٹارگٹ تھی، اس لیے انہوں نے بات کا رخ میری طرف موڑ دیا اور بڑے غصے میں بولی، تم وہاں عمر کے دوستوں میں کرنے کیا گئی تھی؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، ذرا عقل نہیں؟ یوں غیر لڑکوں میں جا کر گھسنا کوئی اچھی بات ہے؟ مگر ان کے لاڈلے کا دل شاید بہت بری طرح ٹوٹ چکا تھا، اسی لیے دادی کی تمام گفتگو پر وہ بغیر کوئی دھیان دیے چپ چاپ کھانا ختم کر کے اٹھ گیا اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دادی کا صدمے کے مارے برا حال تھا، کوئی ان کے عزیز از جان عمر کو تکلیف دے یا دکھ پہنچائے اسے تو وہ قبر میں بھی چین نہ لینے دیں۔ بڑی خار بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر ڈیڈی سے مخاطب ہوئی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے عثمان اس کے ساتھ۔ ارے ایسا اس نے کیا کر دیا جو یوں اس کو ڈانٹا؟ اس کی عمر کے لڑکے ابھی تک انٹر اور بی کام میں اٹکے بیٹھے ہیں، اور وہ اتنی چھوٹی عمر میں ایم ایس سی تک پہنچ گیا۔ آج کل کے تو ذرا ذرا سے چھوکرے سگریٹ پھونکتے پھرتے ہیں، وہ اب اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے۔ کیا ہو گیا اگر وہ دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی تفریح کر رہا تھا؟ دادی کی اس اقربا پروری پر میں پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ کبھی ایسے پھول میرے لیے نہیں جھڑے منہ سے، کبھی ماما سے یہ نہیں کہا کہ اس کی عمر کی لڑکیاں صبح شام ڈش دیکھتی ہیں، اسے بھی انڈین فلمیں دیکھنے دو، بلکہ ہمیشہ مما کو میرے خلاف اکساتی ہیں، ورنہ مما اتنی بری نہیں ہیں۔ پھر بھی اماں، اسموکنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے، کسی بھی ایج کے آدمی کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ڈیڈی نے دادی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو وہ بغیر کوئی جواب دیے منہ بناتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دادی کی عمر کے لیے بے جا حمایت پر وقتی طور پر میرا موڈ خراب ہوا، مگر رات جب میں سونے لیٹی تو میں نے سوچا کہ میرا مقصد تو پورا ہو ہی گیا۔ اسے ذلیل کروا کر اور ڈانٹ پڑوا کر مجھے اس رات بڑی چین کی نیند آئی۔ اگلے روز اسٹڈی کی طرف جاتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھوکا شیر بے چینی سے بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے اور ابھی مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ پتہ تھا وہ اتنی آسانی سے مجھے معاف کرنے والا تو ہے نہیں، اسی لیے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کل کی کسی بھی بات کا کوئی حوالہ دیے بغیر مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹریگنومیٹری کے بنیادی اصول سمجھاتا وہ یوں لگ رہا تھا جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں، بڑے پیار سے اور پر شفقت انداز میں، جو کہ اس کا خاصا ہرگز نہ تھا، مجھے فارمولے یاد کروا رہا تھا۔ میں اس کی عظمت اور اعلیٰ ظرفی کی دل ہی دل میں معترف ہو گئی۔ تمہارے ہاں ناخنوں کی چیکنگ نہیں ہوتی؟ پڑھاتے ہوئے اچانک اس نے مجھ سے ایک غیر متعلقہ سوال کیا تو ایک لمحے کو میں حیران ہوئی، پھر اپنے لمبے اور خوبصورت فائل ہوئے ناخنوں کو دیکھ کر بولی، ارے بڑی زبردست چیکنگ ہوتی ہے، مگر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ارم ہی تو ہیڈ پریفیکٹ ہے۔ میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ کا نام لیا تو وہ سمجھ جانے والے انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اس کے غیر معمولی خوشگوار رویے سے متاثر ہو کر میں نے بھی اس سے باتیں شروع کر دیں۔ ماما تو کبھی بھی مجھے ناخن نہ بڑھانے دیں، میں نے ان سے چھپا کر ناخن بڑھائے ہیں، بس ارسلان بھائی کی شادی ہو جائے پھر کاٹ لوں گی۔ ہماری پھوپھی ذات ارسلان بھائی کی عنقریب شادی ہونے والی تھی، خاندان کی پہلی شادی تھی، اسی لیے ہم سب ہی بہت خوش تھے۔ عمر کی دلچسپی محسوس کرتے ہوئے میں مزید گویا ہوئی، پتہ ہے عمر، ارسلان بھائی کی شادی کے لیے میں نے گرین کلر کا غرارہ بنایا ہے۔ وہ میری بات سن کر بے ساختہ ہنس پڑا۔ کافی دیر تک جب اس کی ہنسی نہ رکی تو میں چڑ گئی، ایسا میں نے کون سا لطیفہ سنایا ہے جو تمہاری ہنسی ہی نہیں رک رہی؟ میرے چڑنے کی پرواہ کیے بغیر وہ مسکراتا ہوا بولا، اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم غرارہ پہن کر کیسی لگو گی، ذرا سوچو۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا، ایسا لگے گا جیسے کوئی توپ چلی آ رہی ہے، وہ مزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی اس بات پر میں ایک لمحے کو تو ناراض ہو کر بیٹھ گئی اور پھر کچھ دیر بعد ہی بڑی فکر مندی سے بولی، کیا واقعی غرارہ میرے اوپر اچھا نہیں لگے گا؟ عمر، کیا میں بہت موٹی ہوں؟ میرے درد بھرے انداز پر وہ سنجیدگی سے بولا، بہت کا لفظ ہٹا دو، تم صرف موٹی ہو۔ اس کی بے نیازی پر میں غمزدہ ہو کر بولی، میں نے مما سے ضد کر کے غرارہ بنوایا ہے اور مما نے بھی وعدہ کیا ہے کہ باوجود امتحانوں کے وہ مجھے ارسلان بھائی کی شادی کے ہر فنکشن پر جانے دیں گی۔ میں بہت فکر مند ہو گئی تھی کہ غرارہ میرے اوپر اچھا نہیں لگے گا، مگر میں جانتی نہ تھی کہ یہ غرارہ پہننا میری قسمت میں لکھا ہی نہیں۔ اگلے ہی دن مما نے نیل کٹر سے اپنے سامنے ہی خوب اندر تک دھسوا کر میرے ناخن کٹوائے تو میں حیران رہ گئی کہ انہیں پتہ کیسے چلا۔
پھر اس کے بعد ارسلان بھائی کی شادی کے کسی بھی فنکشن پر مجھے لے جانے سے مما نے صاف انکار کر دیا۔ امتحان سر پر ہیں اور تمہیں فنکشنز کی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے مما کو ان کا وعدہ یاد دلانا چاہا تو وہ بڑی ناراضی سے بولی، ٹھیک ہے میں نے کہا تھا، پر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تمہاری ابھی تک ذرا بھی تیاری نہیں ہے۔ فزکس کے 4 چیپٹرز بغیر ہاتھ لگائے ایسے ہی رکھے ہیں، کچھ سنجیدہ ہو جاؤ پڑھائی میں۔ اور پھر میں روتی رہ گئی، مگر کسی نے میرے اوپر رحم نہ کھایا۔ عمر تو آگ لگا کر پھپھو کے گھر چلا گیا تھا اور شادی کے تمام فنکشنز ختم ہونے تک وہ وہیں رہا تھا۔ اس کمینے نے کیسا بھرپور بدلہ لیا تھا مجھ سے۔ ہمارے خاندان کی پہلی شادی اور میں اس میں شرکت سے محروم ہو رہ گئی تھی۔ وقت کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، چنانچہ یہ بدترین وقت بھی گزر ہی گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب میں اپنے گھر والوں کے سامنے سرخ روح ہو سکی۔ میٹرک میں 70% میرے اپنے حساب سے بہت زیادہ تھے۔ گھر میں پہل تو کسی کو یقین ہی نہ آیا۔ میری نالائکی سے تو اب سب ویسے ہی سمجھوتا کر چکے تھے، کسی اور کو تو کیا، مجھے ہی خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ مما نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا تو میں خوشی سے بے حال ہو گئی۔ ممی نے سونے کی خوبصورت سی چین دی اور پاپا نے 1000 روپے دیے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ عمر سامنے ہی بیٹھا میرا خوشی سے گل رنگ ٹھیک ہے، میں اس طرح ناشکری نہیں ہوں کہ پوزیشن آنے پر بھی منہ بنایا جا رہا تھا۔ میں تو ایک گریڈ پر بھی اپنے رب کی بڑی شکر گزار ہوں۔ اس کی تنزیہ نظر انداز کر کے میں نے دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیا۔ دادی ایسے موقع پر چپ کیسے رہ سکتی تھی؟ میرا دل جلانے کو بڑے طنز سے بولی، ارے بی بی، میرے عمر کے پاؤں دھو دھو کر پیو، جس نے تم ایسی نکمی اور نالائق کو کسی لائق بنا دیا، ورنہ مجھے امید نہ تھی کہ تم ایک ہی مرتبہ میں میٹرک کے پرچے پاس کر لو گی۔ جب سے میں نے ڈیڈی سے عمر کو ڈانٹ پڑوائی تھی، دادی میری اور بھی دشمن ہو گئی تھی۔ حالانکہ ان کا چہیتا مجھ سے بدلہ لے چکا تھا، مگر ان کا غم ابھی تک باقی تھا۔ میں نے دادی کا طنزیہ انداز بھی نظر انداز کر دیا اور خوشی خوشی 1000 روپوں کو ٹھکانے لگانے میں لگ گئی۔ کالج میں آئی تو ایک بالکل ہی مختلف دنیا سے میرا تعارف ہوا۔ مما نے مجھے پری انجینئرنگ دلوائی تھی، حالانکہ پاپا نے دبے لفظوں میں مما کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ اگر اس کا انٹرسٹ آرٹس کی طرف ہے تو اسے وہی پڑھنے دو، مگر مما نے ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی تھی، اور میں جو ابھی تک ان کے گلے لگا کر پیار کرنے پر سرشار تھی، بلا چوں چرا ان کی بات مان گئی تھی۔ کالج میں ہم چاروں کا گروپ تو وہی پرانا تھا، یعنی میں، ارم، لبنہ اور ورتا، مگر ہمارے گروپ میں نیا اضافہ فرحانہ کا تھا، جو ویسے تو ایج میں ہم لوگوں سے 1.5-2 سال بڑی تھی، مگر باتیں بڑی مزے کی کرتی تھی۔ پہلے ہی دن وہ ہمارے گروپ میں شامل ہو گئی تھی اور دوسرے دن بڑے مزے سے اپنے فیانسی کی تصویریں اٹھا کر لے آئی اور بتایا کہ اس کی منگنی عمران سے سال بھر پہلے ہی ہوئی ہے، وہ بھی بڑے زبردست قسم کے افیئر کے بعد، اور یہ کہ وہ میٹرک میں مسلسل 2 سال تک فیل ہوتی رہی ہے، صرف اور صرف اسی چکر کی وجہ سے۔ یار، میری ممی کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھ لکھ کر کرنا کیا ہے؟ آخر کرنا تو وہی ہانڈی چولہا ہی ہے نا۔ بس میری تو انٹر کرتے ہی شادی ہو جائے گی، کالج بھی میں تو صرف ٹائم پاس کرنے آتی ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے بتا رہی تھی، اور ہم چاروں جنہیں پڑھائی کی خاطر دن رات گھر والوں سے جوتے پڑتے تھے، اس کے نصیب پر رشک کرنے لگے۔ اس کی باتوں میں ہم لوگوں کو بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ روزانہ پوری تفصیل کے ساتھ اپنی اور عمران کی ٹیلی فونک گفتگو کا احوال سناتی، جو رات کو 12 بجے سے صبح کے 4 بجے تک بلا ناغہ جاری رہتی تھی۔ اس کا منگیتر بی کام کر کے اپنے ابا اور بھائیوں کے ساتھ بزنس کرتا تھا۔ عمران نے یہ کہا، میں شرما گئی۔ عمران نے وہ کہا، میں بھی شرم سے سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کی باتوں پر ہم لوگوں کو حسرت سی محسوس ہوتی کہ کیا ہم اس قابل نہیں کہ کوئی ہمیں بھی پسند کرے؟ ہمیں تو آج تک کسی نے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ ارم نے تو باقاعدہ اس روز کالج سے گھر آتے ہوئے کہہ بھی دیا، فرحانہ سے تو زیادہ ہی خوبصورت ہوں میں۔ پتہ نہیں لوگوں کی نظریں کمزور کیوں ہو گئی ہیں، مجھے بھی کیونکہ اس کی اس بات سے مکمل اتفاق تھا، اس لیے اس کی تائید کرنے لگی، اور پھر کافی دیر تک ہم اپنی اس ناقدری پر افسوس کرتے رہے۔ فرحانہ کی باتیں سن سن کر ہم چاروں کو منگنی کروانے کا یا کم از کم ایک آدھ چکر چلانے کا بڑا شوق ہو گیا تھا۔ فرحانہ نے بتایا تھا کہ عمران نے اسے اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک دن لفٹ کی آفر کی تھی، اور بس وہیں سے ان کی لو سٹوری شروع ہو گئی تھی۔ یہ قصہ سننے کے بعد لاشعوری طور پر میں روزانہ کالج اور آتے اور جاتے وقت اپنے ارد گرد آگے پیچھے چلتی تمام گاڑیوں کو نظر میں رکھنے لگی کہ شاید ان میں سے کسی میں وہ بھی ہو جو روزانہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی گاڑی میری گاڑی کے ساتھ دوڑاتا ہو، مگر وائے افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم چاروں کی سپاٹ اور بے رنگ زندگی میں کوئی ہلچل نہ مچی۔ اس صبح میں ناشتے کی میز پر خاصی تاخیر سے آئی تو
میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ مما نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور غصے سے بولی، ابھی تک یونیفارم بھی نہیں پہنا، کالج جانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، مما آج میرا کالج جانے کا موڈ نہیں ہے۔ میں نے سستی سے کہتے ہوئے ایک لمبی سی جمائی لی تو میری جمائی پر دادی مجھے گھورنے لگی۔ بیچاری دادی ساری زندگی میری تربیت پر توجہ دیتی رہی، مگر میں نے بھی سدھر کر نہ دیا۔ مجھے ان کے گھورنے پر خامخواہ ہنسی آنے لگی۔ کیا بات ہے آپ کے موڈ کی؟ انٹر کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ مما نے طنز کا نشتر چلایا۔ ان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر میں آرام سے آملیٹ سے لطف اندوز ہونے لگی۔ چلو جاؤ، جا کر یونیفارم پہن کر آؤ، نوابزادی اب اپنے موڈ سے کالج جایا کریں گی۔ مما کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ کیا ہے مما، مجھ سے نہیں ہوتی اتنی مشکل پڑھائی، فزکس پڑھو، کیمسٹری رٹو، پھر میتھ کے ساتھ سر کھپاؤ، فائدہ اس ساری مغز ماری کا؟ آخر کرنا تو وہی ہانڈی چولہا ہی ہے نا۔ میں نے اپنے طور پر بڑی سنجیدہ بات کی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں عمر کو خامخواہ کھانسی ہونے لگی تھی، اور ڈیڈی نے اپنے لبوں پر مچلنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے اخبار چہرے کے آگے پھیلا لیا۔ مما خاموشی سے مجھے گھور رہی تھی اور ان کے گھورنے کی وجہ سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ شاباش ہے، اس بے حیائی کی کسر رہ گئی تھی، چلو وہ پوری ہوئی۔ دادی نے غصے اور طنز کے ملے جلے انداز میں کہا تو میں ان کے ناراض ہونے پر حیران سی بیٹھی رہ گئی۔ کیوں؟ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے؟ میری کلاس میں آدھی سے زیادہ لڑکیوں کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور سب کی شادیاں انٹر کرتے ہی ہو جائیں گی۔ انگیجمنٹ کا ذکر بڑی حسرت کے ساتھ کیا۔ تو انہیں کیا فائدہ ہوگا اتنے مشکل سبجیکٹ پڑھنے کا؟ شادی کے بعد ان کی ساس آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو سنیں گی نہیں۔ میں نے بڑی بے نیازی سے بات مکمل کی۔ مما اور دادی کے علاوہ میز پر موجود تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور تو اور مریم بھی، جو اب خیر سے 9 سال کی ہو گئی تھی، وہ بھی ہنس رہی تھی۔ مجھے دادی اور مما کے گھورنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ بھئی یہ تو قدرتی بات ہے، کیا میری کبھی شادی نہیں ہوگی؟ عمر تو باقاعدہ کہا لگا کر ہنس رہا تھا۔ مما پتہ نہیں کیوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں بڑے آرام سے ناشتہ کرتی رہی تھی۔ یہ اور بات کے بعد میں مما نے خوب گھن گرج کے ساتھ مجھ پر برستے ہوئے پاپا اور ڈیڈی کے سامنے اس بے حیائی پر سخت سست سنائی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد میری برتھ ڈے آئی تو وہ چاروں میرے ساتھ سالگرہ سیلیبریٹ کرنے گھر چلی آئیں۔ مما نے بھی میری دوستوں کی آمد کا لحاظ کرتے ہوئے کافی ساری چیزیں بنا کر رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے خود تو صرف چائے ہی بنانی آتی تھی۔ ہم پانچوں لان میں بیٹھے کھانے پینے اور ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ میں ان لوگوں کے دیے گفٹس کھولنے میں لگی ہوئی تھی جب فرحانہ کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ بالکل میرے قریب ہو کر پوچھ رہی تھی، تابا یہ اسمارٹ سا لڑکا کون ہے؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے بڑی لاپرواہی سے عمر بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے شاید جم خانہ جانے کے لیے پورچ کی طرف جا رہا تھا۔ عمر ہے میرا کزن، میں نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا اور دوبارہ گفٹس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ چاروں تو پرانی سہیلیاں تھیں، اس لیے عمر کو پہلے سے جانتی تھیں۔ فرحانہ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس لیے پوچھ رہی تھی، یہ اتنا اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکا تمہارا کزن ہے، اور پھر بھی تم اپنی قسمت پر افسوس کرتی ہو؟ فرحانہ نے بآواز بلند فرمایا تو گاڑی کا دروازہ کھولتے عمر نے ایک لمحے کو اس طرف دیکھا اور پھر بڑی بے نیازی سے گاڑی نکال کر یہ جا وہ جا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہنس پڑی اور بولی، اول تو یہ کوئی ہینڈسم وینڈسم نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو مائی فٹ، یہ تو میرا پیدائشی دشمن ہے۔ عمر کو میں نے کبھی اس قابل سمجھا ہی نہیں تھا کہ دوستوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی، اسی لیے ارم وردہ اور لبنہ ابھی اس کی اور میری جدی پشتی دشمنی کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانتی تھیں۔ پھر فرحانہ کے بے حد اصرار پر میں نے مختصر ترین الفاظ میں اپنی اور عمر کی خاندانی دشمنی کا احوال سنایا۔ میری ساری کتھا سننے کے بعد فرحانہ بڑے فلسفیانہ انداز میں کچھ سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر اٹھا کر سنجیدہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ اس کا یہ رویہ صرف تمہارے ہی ساتھ ہے یا وہ باقی ساری کزنس کے ساتھ بھی اسی طرح بیہیو کرتا ہے؟ میں اس کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولی، نہیں، باقی سب کے ساتھ تو وہ انسان کے بچوں کی طرح رہتا ہے۔ بڑی پھپھو، چھوٹی پھپھو کی بیٹیوں اور دیگر تمام خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ وہ اچھی طرح ملتا ہے۔ دشمنی تو اسے صرف اور صرف مجھ سے ہے، وہ میرا ازل سے دشمن ہے۔ میری اس بات پر فرحانہ خوشی سے اچھل پڑی اور مسرت سے بھرپور لہجے، بس دیکھ لیا، میرا اندازہ صحیح نکلا۔ ارے بیوقوف، وہ تجھے پسند کرتا ہے اور جان کر ستاتا ہے۔ لکھ لو میری بات، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میرا تجربہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ ابھی کل ہی میں نے ایک ناول پڑھا تھا جس میں ہیرو ہیروئن کو جان بوجھ کر خوب تنگ کرتا ہے، اسے رلاتا ہے اور اس کے سامنے دوسری لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے۔ بیچاری ہیروئن اس غلط فہمی کا شکار رہتی ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا۔
آخر میں ساری بات کھلتی ہے اور وہ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ فرحانہ بڑے عالمانہ انداز سے بول رہی تھی اور میرا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ یہ عمر کا بچہ اور مجھ سے محبت کرے گا، یہ بڑی خبیث روح ہے، اور اگر کرے بھی تو میں تو اسے کبھی منہ بھی نہ لگاؤں، میں نے بڑی نفرت سے کہا۔ اس روز تو بات آئی گئی ہو گئی، مگر بعد میں ان لوگوں کے ہاتھ جیسے ایک نیا موضوع آ گیا۔ فرحانہ کے منگیتر کے قصے سن سن کر سب لوگ شاید اب بیزار ہو چکے تھے، اس لیے منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے آج کل عمر موضوع بحث بنا ہوا تھا۔ فرحانہ کے ساتھ وہ تینوں بھی مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی کہ میرے گھر میں ایک عدد اتنا ہینڈسم کزن موجود ہے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوں۔ ارم نے، جس پر فرحانہ کی محبت کا اثر سب سے زیادہ ہوا تھا، میرے مسلسل انکار پر آخر ایک دن جل کر کہہ ہی دیا، اترا لو خوب اپنے ہینڈسم اور سمارٹ کزن پر۔ ارے فرحانہ، ایک عمر پر ہی کیا موقوف، یہ محترمہ کزنز کے معاملے میں خاصی خود کفیل ہیں۔ بدنصیب تو صرف ہم ہی ہیں جو اپنے کزنز کی رومال سے ناک صاف کرتے ہیں اور بوقت ضرورت ان کی اماؤں کی مدد کے خیال سے ان کے نیپی چینج کرتے ہیں۔ اس کی اس بات پر ہم سب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے امی اور ابا دونوں اپنے بہن بھائیوں میں بڑے تھے، اس لیے اس کے تمام کزنز عمر میں اس سے کافی چھوٹے تھے اور اسے اس بات کا بے حد افسوس تھا۔ قطرہ قطرہ پانی گرتے رہنے سے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، جبکہ میں تو ایک معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی تھی۔ شروع میں ان کی یہ باتیں مجھے بری لگتی تھیں، پر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان کی چھیڑ چھاڑ اچھی لگی۔ اس روز عمر اسٹڈی میں بیٹھا مجھے تھیورم سمجھا رہا تھا۔ میتھ ابھی بھی مجھے عمر ہی پڑھاتا تھا۔ باقی فزکس اور کیمسٹری کے لیے میں نے کوچنگ جوائن کیا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ بڑی جاں فشانی سے مجھے مثالیں دے کر مجھے سمجھانے میں مصروف تھا اور میں زندگی میں پہلی مرتبہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں، عمر ہینڈسم تو ہے، کم از کم فرحانہ کے اس جوکر سے تو اچھا ہی ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ نظروں کا زاویہ بدلا تو مجھے اس میں بہت سی خوبیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ہائٹ بھی اچھی ہے، سپورٹس میں بھی اچھا ہے، پڑھائی میں تو خیر کیا بات ہے، وہ ہے ہی جینیس، اور پرسنالٹی تو بڑی زبردست ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کی لک بہت ہی مردانہ ہے۔ میں اس پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی۔ تو اب تم مجھے یہ سوال کر کے دکھاؤ، ذرا جلدی سے ہری اپ۔ عمر کی آواز مجھے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لائی۔ وہ گھور کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی کیا؟ جلدی سے یہ سوال کر کے دکھاؤ تو میں جاؤں، مجھے کمپیوٹر پر بہت ضروری کام کرنا ہے۔ وہ بڑی بیزاری سے بولا تو میں شرمندہ سی آواز میں بولی، سوری عمر، میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آیا۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھا تھا، پاگل کر دو گی تم مجھے، جنگلی بدتمیز، اتنی دیر سے بیٹھا اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، دفع ہو یہاں سے ایڈیٹ۔ وہ میرے اوپر غصہ اتار کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تو میں اپنی چیزیں اٹھا کر خاموشی سے باہر نکل آئی، مگر آج مجھے عمر کی ڈانٹ بری نہیں لگی تھی۔ میرا بھی اس بات پر ایمان پختہ ہو رہا تھا کہ عمر میرے ساتھ ایسا سلوک جان کر کرتا ہے، ورنہ باقی سب کے ساتھ تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ انہی گزرتے دنوں میں رمضان آ گئے تو فرحانہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ تابا، تم عید پر عمر کو کارڈ اور کوئی گفٹ دو۔ پہل تو میں نے منع کیا، مگر وہ سب کی سب ہی میرے پیچھے پڑ گئی۔ سب کا خیال تھا کہ وہ بیچارہ مجھ سے اظہار محبت کرتے ہوئے ڈرتا ہے اور میری پیش قدمی پر وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، پھر میری سوئی زندگی میں بھی بہار آ جائے گی اور میں بھی اپنی دوستوں کو اس کے قصے سنا سکوں گی۔ ان لوگوں کے اتنے یقین سے کہنے پر مجھے بھی ایمان لانا پڑا۔ پھر وہیں کالج کی بک شاپ سے ہم نے بلیک کلر کی کارڈ شیٹ خریدی۔ ڈرائنگ تو میری تھی ہی اچھی، چنانچہ بلیک شیٹ پر خوبصورت ریڈ کلر کے گلاب کے پھول میں نے پینٹ کیے۔ وہ چاروں میرے ارد گرد بیٹھی مختلف مشوروں سے نواز رہی تھیں۔ اس روز ہم نے سارے پیریڈز بنک کیے اور کامن روم میں بیٹھ کر کارڈ بناتے رہے۔ گو بنا تو میں ہی رہی تھی، لیکن مشورے وہ لوگ دے رہی تھیں۔ کارڈ تیار ہو گیا تو مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس پر لکھا کیا جائے۔ سب کی مشاورت سے بڑی سوچ بچار کے بعد میں نے کٹ پین سے بڑی خوبصورت لکھائی میں کارڈ کے باہر سنہری حروف لکھے، ٹو سم ون ویری اسپیشل عید وشز۔ پھر اندر میں نے ڈیئرسٹ عمر لکھا اور اس کے نیچے لکھا، پیپل لائک یو برنگ وارم اسپیشل ٹو دا مائنڈ اینڈ وارم آف تھاٹس فیلنگس ٹو دا ہارٹ۔ نیچے اپنا نام لکھا۔ ان لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی میں تمہاری تاباں لکھنے پر تیار نہ ہوئی، آخر شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارم کا خیال تھا کہ کارڈ ابھی کچھ سونا لگ رہا ہے، اس میں ایک آدھ شعر بھی ہونا چاہیے۔ ان دنوں ہماری شعر و شاعری کورس کی کتابوں تک ہی محدود تھی، چنانچہ اپنی اردو کی ٹیکسٹ بک کھول کر بیٹھ گئے اور بڑی جد و جہد کے بعد مومن خان مومن کا یہ شعر ہمارے معیار پر پورا اترا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مجھے اس شعر پر خاصا اعتراض تھا، مگر وہ لوگ بضد تھیں کہ یہی لکھو۔ آخر کار کارڈ مکمل ہوا۔
बस अब तुम उसके साथ एक गिफ्ट खरीद कर चांद रात को जाकर उसे दे देना, फिर देखना क्या होता है। आखिर ये मेरा 2 साल कामयाब तजर्बा है, कोई मजाक नहीं, फरहाना बड़े यकीन से कह रही थी। जब तुम उसे ये कार्ड दोगी तो पहले तो वो कुछ हैरान होगा, फिर मुस्कुरा देगा और इसके बाद तुमसे कहेगा कि हाँ ताबी, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पता नहीं कब से, मगर कहने से डरता था। फरहाना ने बड़ा रोमान परवर नक्शा खींचा और हम सब की सब मशहूर सी होकर उसे तकने लगी। फिर वो तुम्हें चूड़ियाँ पहनाने ले जाएगा, हो सकता है चूड़ियाँ अपने हाथों ही से पहनाए। इसके बाद वो तुम्हें आइसक्रीम खिलाएगा, गोया चांद रात तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल देगी। फरहाना की बातें मुझे ख्याली दुनिया में ले गईं। उमर के हाथों से चूड़ियाँ पहनती मैं बेतहाशा शर्माती हुई। मगर हम लोगों को सारी रिपोर्ट सुनाए बगैर अगर तुम चूड़ियाँ पहनने चली गई तो याद रखना कि हमसे बुरा कोई ना होगा, लुबना ने मुझे धमकी दी। एक एक को रुदात सुनाने बैठी तो चांद रात तो यूं ही तमाम हो जाएगी, फिर मैं चूड़ियाँ पहनने कब जाऊंगी, मैंने फिक्रमंदी से कहा। यहाँ भी फरहाना की जहानत और तजर्बा काम आया। कहने लगी, तुम्हें सिर्फ मैं फ़ोन करूँगी, तुम मुझे सारी दास्तान सुना देना, बाकी इन लोगों को फिर मैं बता दूँगी। हम सब ने ही इसकी बात से इत्तेफाक किया और फिर तय ये किया गया कि चांद रात को वो 9 से 10 के दरमियान मैं उमर को कार्ड और गिफ्ट दूंगी और फरहाना 10:30 बजे फ़ोन करके मुझसे सारी तफसीलात सुनेगी। ईद की वजह से छुट्टियां हो रही थी और आज हमारा छुट्टियों से पहले लास्ट डे था। सबको खुदा हाफिज़ कहती मैं अपनी गाड़ी में जा बैठी। रास्ते में ड्राइवर से गाड़ी रुकवा कर उमर के लिए गेम्स की सीडी खरीदी। उन दिनों मेरी पॉकेट मनी मुझे इस बात की इजाज़त ना देती थी कि मैं कोई कीमती परफ्यूम या कलम उसे तोहफे में दे सकती। फिर कंप्यूटर में तो उसे दिलचस्पी भी बहुत है, मैंने खुद को इत्मीनान दिलाया। चांद रात आई तो मैं सुबह ही से बड़ी एक्साइटेड थी। गिफ्ट तो मैंने रात ही पैक करके रख लिया था। सारा दिन ख्यालों में उमर के संग पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करती रही। अल्लाह अल्लाह करके रात हुई। टीवी पर 9 बजे चांद नज़र आ जाने का ऐलान नशर हुआ तो मम्मा वगैरह फ़ौरन ही किचन में घुस गईं और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। धड़कते दिल के साथ गिफ्ट और कार्ड उठाया और बाहर निकली। उमर के कमरे में जाते हुए मैं इससे पहले इतनी नर्वस कभी ना होती थी जितनी उस रोज़ हो रही थी। एक लम्हे को तो दिल चाहा कि रहने दूँ, मगर फिर अपनी सहेलियों का ख्याल आया। अभी फरहाना फ़ोन करके पूछेगी और अगर उसे पता चला कि मैंने कार्ड नहीं दिया तो वो कितनी गालियाँ देगी और मुझे जाहिल, गंवार और बुज़दिल के अलकाब से नवाजेगी। नहीं नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैंने खुद को समझाया और दिल कड़ा करके उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन की आवाज़ सुनाई दी तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो बेड पर बैठा जॉगर्स पहन रहा था। एक नज़र मेरी तरफ देखा और बोला, फरमाइए। मैंने गिफ्ट और कार्ड दोनों अपने हाथों में मजबूती से पकड़कर कमर से लगाए हुए थे, इसलिए उसे कुछ नज़र नहीं आया था। जब 2-4 सेकंड्स गुजर गए और मैं कुछ भी ना बोली तो वो जॉगर्स के तस्मे बांध कर खड़ा होता हुआ बोला, क्या तकलीफ़ है, बोल भी चुको। मुझे जावेद की तरफ जाना है, जल्दी कहो जो कहना है। मुझे बड़ी बदतमीज़ी से कहता वो घड़ी पहनने लगा था, मगर मैंने उसका लहजा नज़रअंदाज कर दिया। मुझे मालूम था अभी यही ज़बान मेरे लिए फूल बरसाएगी। बस एक लम्हे की बात थी। मैंने कार्ड और गिफ्ट एकदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हैरान नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। क्या है ये? लहजा भी हैरत ज़दा था। वो उमर, मैंने सोचा हम हमेशा खामखा लड़ते रहते हैं, जबकि अब हम बड़े हो चुके हैं तो अब हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। मैंने उसकी तरफ बड़ी लगावट से देखते हुए ये जुमले अदा किए थे। वैसे जुमले में लफ्ज़ बड़े पर मैंने खासा ज़ोर दिया था। उसकी हैरत भी बचा थी। हम दोनों ने सारी ज़िंदगी कभी एक कैंडी या मूंगफली तक तो एक दूसरे को दी ना थी, और कहाँ आज मैं उसके लिए गिफ्ट लिए खड़ी थी। एक आध सेकंड की हैरानी के बाद उसने दोनों चीज़ें थाम ली और बोला, थैंक यू। मैंने फ़ौरन ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे से निकलते हुए मैंने मुड़कर देखा तो वो कार्ड खोलकर पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसके चेहरे पर छाई शौक मुस्कुराहट को देखते हुए मैं अपने कमरे में वापस आ गई। दरवाज़ा बंद करके मैंने बेड पर गिरते हुए अपनी बहादुरी और जीदारी पर खुद को शाबाश दी। फरहाना कमबख्त ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। फिर मैं उमर के साथ चली जाऊंगी तो मोहतरमा नाराज़ होंगी कि उन्हें सारी रोदात सुनाए बगैर चली गई। मैं फरहाना को बुरा भला कह रही थी। ये नहीं सोचा था कि उसे तो 10:30 बजे फ़ोन करना है, जबकि अभी महज 9:30 बजे हैं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।